وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین و سامعین، یہ محاضرہ ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا 21واں محاضرہ ہے، جس کا عنوان ہے ارشاد باری تعالی: وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اس سے مرزا غلام احمد قادیانی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال اور اس کا بطلان۔ یاد رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات مسیح پر پیش کردہ وہ آیات قرآنی جن سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کرتا ہے، اب یہ ان آیات میں سے دوسری قسم ہے۔ اب یہ آیتیں جو اب شروع ہو رہی ہیں وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں۔ ہم نے اس سے پہلے وہ آیات پیش کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، ان میں ان کا ذکر موجود ہے، مگر اب ہم دوسری قسم میں داخل ہو رہے ہیں جن آیات میں حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں، نہ وہ ان کے ساتھ خاص ہیں، بلکہ یہ آیات حضرات انبیاء علیہم السلام کے بارے میں عمومی حکم وفات کے ضمن میں آتی ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو قبل از نزول ثابت کرنے کی اس نے ناکام سعی کی ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی اجل سے پہلے اس نے یہ کوشش کی کہ ان کی وفات ثابت ہو جائے۔ یہ معروف ہے کہ کوئی انسان اپنی اجل سے پہلے فوت نہیں ہو سکتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون منه ساعة ولا يستقدمون۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ کوئی انسان اپنی اجل سے پہلے وفات نہیں پا سکتا، نہ ہی بعد میں۔ تو مرزا صاحب نے اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اجل سے پہلے، یعنی ان کے نزول آسمان سے پہلے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ تو اس سلسلے کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: وما محمد الا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ افإن مات او قتل، اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں
پھر جاؤ گے. یہ ہے آیت قرآنی اور اس کا اردو ترجمہ. اب مرزا غلام احمد قادیانی کس اسلوب سے اس سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کرتا ہے؟ اس کا یہ گمان ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی ہے. اسی طرح جملہ انبیاء سابقین کی بھی وفات کی خبر دی ہے. یہ ہے مرزا کا اسلوب استدلال. تو چونکہ عیسیٰ ما قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء میں سے ہیں لہذا وہ بھی وفات شدہ. جب اللہ نے یہ خبر دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے جیسے کہ آپ سے ما قبل کے انبیاء وفات پا چکے، اب عیسیٰ ما قبل کے انبیاء میں سے ہیں لہذا وہ بھی وفات شدہ ہے. اب مرزا کے اس اسلوب استدلال کا بطلان ہم کیسے کرتے ہیں اسے سنیے. مرزا غلام احمد قادیانی کے اس آیات قرآنی سے وفات عیسیٰ علیہ السلام پر استدلال کے رد میں ان 4 مندرجہ ذیل امور میں تأمل ضروری ہے تاکہ اس آیت کا درست مفہوم جو ہے لوگ سمجھ سکیں. اولاً اس میں آیا ہے قد خلت، یہ لفظ خلط اس میں آیا ہے. اب اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ ثانیاً اس میں ایک ترکیب آئی ہے من قبل ہی، اس میں بھی تأمل کرنا ضروری ہے. پھر اس میں ایک کلمہ آیا ہے الرسل. اب اس الرسل پر جو ال داخل ہوا ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ کس قسم کا ال ہے؟ ال کی کئی قسمیں ہیں. رابعاً ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں مذکورہ الفاظ قرآنیہ سے جو مرزا صاحب نے مراد لی ہے اگر وہ درست بھی ہو، تینوں باتیں اس کی مان لی جائیں، تو چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو سکتی ہے. یہ ایک چوتھی بات ہے جس میں ہم تأمل کریں گے اور اس میں تأمل کی دعوت دیتے ہیں تاکہ فہم قرآن حق اور صواب طریقے سے ہو. اب ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. تو پہلی بات ہے لفظ خلط، اس کا عربی زبان میں مفہوم اور معنی. تو لفظ خلط جو ہے خلا یخلو سے ہے، تو اس کے مشتقات جو ہیں ان میں 2 معنی جو ہیں لغت عربی میں وارد ہوئے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کسی جگہ کو خالی کر دینا، انتقال مکانی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. اب جب ایک چیز کسی جگہ ایک جگہ ہو اور پھر وہ اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلی جائے گی تو وہ مکان خالی ہو جائے گا. تو ایک معنی یہ ہے خلط کا. دوسرا معنی اس کا یہ ہے گزرنا. قد خلط گزر چکے. اب معنی اول جو ہم نے کیا کہ کسی مکان کو خالی کر دینا، یہ خلا کا معنی ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ لسان العرب اور قاموس میں ہے خلا المکان والشیء یخلو خلوا وخلاء اذا لم یکن فیہ احد. کسی جگہ اگر کوئی نہ ہو تو وہ جگہ خالی ہے. تو اب ہم اسے کہیں گے ولا شیء فیہ وہو خالی، وہ خالی ہے، وہاں کوئی بھی نہیں. کسی کمرے میں اگر کوئی بھی نہیں یا اس جگہ کوئی تھا مگر وہ اس جگہ سے نکل گیا تو ہم کہیں گے جی کمرہ خالی ہے. تو یہ ہے خلا کا ایک معنی. جیسے کہ قرآن حکیم میں ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب یہ لوگ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی اس جگہ کو خالی کر دیتے ہیں. مسلمانوں کے پاس تھے، حضور کے پاس تھے بیٹھے ہوئے، اور جب اس جگہ سے وہ خالی کر کے دوسری جگہ چلے گئے
قرآن کریم میں ایسے ہی آیا ہے وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. یہ منافقین جو ہیں کبھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب وہ آپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی اس مکان کو خالی کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. کیوں کاٹتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم صرف لفظ خلا کا معنی بیان کر رہے ہیں. قرآن حکیم میں اسی طرح آیا ہے فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو تم ان کا راستہ خالی کر دو. یعنی مشرکین جب اسلام میں داخل ہو جائیں تو تم ان سے تعارض نہ کرو، خالی کر دو ان کا راستہ، تم ان کے در پہ نہ ہو. تو ان تمام آیات قرآنیہ میں لفظ خلا جو ہے وہ انتقال مکانی کے لیے آیا ہے، کسی جگہ کو خالی کرنے کے لیے آیا ہے، اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ چلے جانے کے لیے آیا ہے. اسے ہی کہا جاتا ہے انتقال مکانی. یعنی لفظ خلا کا معنی کیا ہو؟ انتقال مکانی. اب خلا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی ہے گزر جانا. اور گزرنا یہ دراصل زمانے کی صفت ہوتی ہے. قرآن حکیم میں ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جب اہل جنت میں چلے جائیں گے یقیناً وہ اس دنیا سے گزرے ہیں، انہوں نے اس دنیا میں مشقات برداشت کی، اللہ کی اطاعت پہ قائم رہے، تو اللہ فرمائیں گے ان کو کہ دیکھو تم کھاؤ اور پیو، یہ اس کا عوض ہے جو کچھ تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیا. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے زمانے میں تم میری اطاعت کرتے رہے تو آج میری جنتوں سے فائدہ اٹھاؤ. تو یہ ہے الخالیہ کا معنی، گزرے ہوئے کا معنی. اب ہر ذی عقل و شعور بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ گزرنا زمانے کی صفت بالذات ہے. رہیں وہ چیزیں جن پہ یہ زمانہ گزرتا ہے تو یہ ان چیزوں کی صفت بھی ہو سکتا ہے، مگر بالذات یہ زمانے ہی کی صفت ہے. مگر ان کی صفت جو ہے بالعرض ہوگا کہ ان کا چونکہ زمانے میں زمانہ ان پر سے گزرا تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں بھی گزر گئیں. تو بالذات وہ زمانے کی صفت ہے، بالعرض ان چیزوں کی بھی صفت ہے جو زمانے میں ہوتی ہیں، یا ان چیزوں کا زمانے سے یہ تعلق ہے کہ وہ زمانہ ظرف تھا ان چیزوں کے لیے اور وہ مظروف تھی. یعنی زمانہ جو ہے اگر کسی فعل کے لیے، کسی شخص کے لیے، کسی عمل کے لیے ظرف ہے تو پھر وہ چیز جو ہے اس کے لیے بھی ہم کہہ دیتے ہیں گزرنا. تو خلا کا معنی کسی جگہ کو خالی کرنا ہے یا گزرنا ہے. اب آیت کے معنی یہ ہوں گے جو کہ اصلی معنی ہے اس خلا کی اس شرح کے بعد وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بہت سے رسول جگہ خالی کر گئے، انتقال مکانی ہو گیا. یہ معنی ہوگا کہ گزر چکے. اب ان دونوں معنی میں زندہ اور مردہ دونوں آ سکتے ہیں. کبھی زندہ انسان ایک جگہ کو خالی کر دیتا ہے، یہ نہیں کہ خالی ہو گئی تو اور کبھی مردہ ہو کے بھی ایک انسان ایک جگہ کو خالی کرتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ خالی کرنے کے لیے جو خالی کرنے والا ہے وہ میت ہو، وہ وفات شدہ ہو، یہ ضروری نہیں. یہ بھی یاد رہے کہ مکان خالی کرنا اور گزرنا ہر دو امر موت ہی میں منحصر نہیں کہ کوئی شخص موت ہی سے جگہ کو خالی کرے گا. ہاں موت سے خالی بھی ہو سکتا ہے اور کسی شخص کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے بھی وہ خالی ہو جاتی. مردوں کے حق میں خلا جو ہے وہ اور طریقے سے ہوگا اور زندوں کے حق میں خلا اور طریقے سے ہوگا.
اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس شہر میں کئی حاکم گزر چکے، اس ملک میں کئی حکمران گزر چکے، تو اب گزرنے کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ وہ مر گئے، وہ زندہ بھی ہیں، زندہ بھی ہیں۔ یہ جملہ ہر دو حال میں صحیح المعنی ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ صاحب اس جگہ سے دوسرے ضلع میں منتقل ہو گئے، اس ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو گئے، تو یہ بھی صحیح ہے خلا کا معنی، اور اگر وہ وفات پا گئے تو یہ بھی صحیح ہے۔ ہم کب کہتے ہیں، لیکن وفات کو متعین کرنے کے لیے کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہے۔ لفظ خلا موت پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ اسی میں منحصر ہو۔ اب کبھی کوئی حاکم وفات پا چکا یا وہاں سے تبدیل ہو کے دوسری جگہ چلا گیا، تو اسی طرح قرآن حکیم کی یہ آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ سورہ آل عمران کی 144 آیت ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ اب گزرنا کیسے ہوا ان کا، اس جگہ کو انہوں نے خالی کیسے کیا، یہ اس میں منحصر نہیں ہے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو اب یہ خلا یعنی رسولوں کا گزرنا مسیح علیہ السلام کے حق میں اور ہوگا اور غیر مسیح کے حق میں اور ہوگا۔ قرآن نے بتایا ہے کہ ہم نے مسیح کو یہاں سے رفع اللہ الیہ کر دیا، تو اس کا بھی گزرنا ہو گیا، اس میں بھی شامل آئے، تو ان کو اس میں شک نہیں ہے۔ تو اب خلا کا معنی مسیح کے حق میں کیا ہوا، قرآن کریم متعین کرتا ہے خود اس کے بارے میں خاص، وما قتلوہ وما صلبوہ، پھر آگے کیا کہا، بل رفعہ اللہ الیہ۔ سورہ نساء کی 158 آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو خلا حضرت مسیح کے بارے میں ایسے ہے جیسے قرآن نے خبر دی، اور لغت اس کی معید ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خلا زمین سے آسمان کی طرف منتقل ہونے سے عبارت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہاں تک لفظ خلا کے ہر دو معنی کا نیز قد خلت من قبل الرسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلا کا مفہوم متعین ہو گیا، اور وہ بھی قرآن نے کیا، اور یہ قرآن ہی کا بیان ہے۔ خلا کا معنی موت یا کسی کا عالم عدم میں چلے جانا یہی نہیں ہے، یہ امر بھی ضروری ہے جس کے جاننے کے بغیر اس آیت کا جو کہ مبعوث عنہ آیت ہے، اس کا مفہوم سمجھا نہیں جا سکتا کہ عربی زبان میں لفظ خلا کا معنی ماتا نہیں ہوتا، مر گیا۔ آپ کہیں جی خلا معنی ماتا، یا خلا کا معنی عدم، ان عدم وہ معدوم ہو گیا، یہ ہرگز نہیں ہے، یہ ہوتا ہی نہیں اس کا معنی۔ ہاں اس کا معنی انتقال مکانی ہے، یا اس کا معنی گزرنا ہے، یہ ہم اعتراف کرتے ہیں۔ تو خلا کے موت و عدم کے خلاف ہونے کے لیے اب ہم قرآنی ادلہ پیش کرتے ہیں، اور یہی ارشاد باری تعالی کافی اور شافی حجت ہے۔ اب آپ دیکھیں ارشاد باری تعالی ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکی۔ معاذ اللہ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کی سنت مر گئی؟ پھر ارشاد باری تعالی ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہ پائیں گے۔ اب یہ نہ پائیں گے تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی سنت زندہ ہے، یعنی خلا جو پہلے گزرا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل، کوئی کہہ سکا ہے کہ وہ مر گئی سنت؟ کیونکہ یہ آیت بھی ساتھ ہے نا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی یہ سنت موجود ہے، تو عدم کا معنی ہوا ہی نہیں ہے۔ یہی خلا کے درست معنی ہے، اور اگر مرزا صاحب والا مفہوم مانا جائے کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، تو پھر ترجمہ یہ ہوگا معاذ اللہ، اللہ کی سنت مٹ چکی، مر چکی، معدوم ہو چکی۔
پھر دوسرا ارشاد اسی کے ساتھ جو ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت قابل تبدیلی نہیں ہوتی. تو یہ تناقض ہے نا، پہلے آپ نے کہا مر چکی، اب کہا تبدیلی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں معنی یا دونوں نصوص جو آئی ہیں، دونوں نص قرآنی باہم متناقض ہیں، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ تناقض سے خالی ہے. لہذا مرزا صاحب کا قول باطل قرار پایا کہ خلا کا معنی مرنا یا معدوم ہو جانا ہے. یہاں پر خلا کے بارے میں قادیانی مغالطہ کا بھی رفع ہو گیا. یقیناً قرآنی لفظ خلط اس آیت میں وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ الرسل، یہ ضروری تحقیق جو ہے جو ہم نے پیش کی فہم قرآنی میں معین و مددگار ہوگی. اس حلقے کو اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.